علامت نمبر 5 حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یعنی وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا میں لشکر کے زمین میں دھس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ سفیانی اور اس کے لشکر کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ایک معروف بات ہے لکل فرعون موسیٰ کے تحت، یعنی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے نا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر معنوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، اور اس پورے لشکر میں صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا ینجو منہم الا المخبر عنہم، ان تمام لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا، لیکن اس روایت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس میں خروج سفیانی کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مغرب سے خروج کرے گا، جبکہ طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے کی روایت ذکر کی ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ وہ مشرق سے خروج کرے گا، اور یہ بظاہر تضاد ہے۔ سید برزنجی رحمہ اللہ نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل یوں کی جا سکتی ہے کہ سفیانی کی طرف سے بھیجا جانے والا لشکر روانہ تو عراق سے ہوگا، مغرب سے یعنی، لیکن چونکہ اس لشکر میں اہل شام بھی ہوں گے، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مقامات پر اس لشکر کو شامی یعنی مشرقی کہہ دیا گیا ہے۔ حضرت کاندھلوی نے بھی تعلیق میں تقریباً اسی طرح فرمایا ہے۔ یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے لوگ بھی خروج کریں گے، چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے، کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا کرے گا۔ چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا اس حضرت کے ساتھ جو ہے معاون بنا دے، ہمیں ہماری نسلوں کو، جب ہی ہوگا کہ ہم اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنے والے ہوئے اور صادقین کے ساتھ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ